نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری مخلوق میں ایک ایسا گروہ بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا انہیں ہم اسی طرح بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہو سکے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، یقیناً میری تدبیر کا کوئی توڑ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ ان کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون نہیں، وہ تو محض ایک کھلم کھلے ڈرانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی حکومت اور جو چیز بھی اللہ نے پیدا کی اس میں کبھی غور نہیں کیا، اور کیا یہ بھی نہیں سوچا کہ شاید ان کی زندگی کی مدت قریب آ لگی ہو، یعنی ختم ہو رہی ہو؟ تو پھر پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ہوگی جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 186 سے لے کر آیت نمبر 190 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ جسے اللہ گمراہ کرے اس سے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑے جا رہا ہے کہ سر ٹکراتے پھرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب جب انہوں نے گمراہ ہونے کا خود ہی فیصلہ کر لیا ہے، ہدایت لینے سے خود ہی انکار کر دیا ہے، ان کی آنکھیں ہیں، جیسے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ حق کو دیکھتے نہیں ہیں، ان کے پاس کان ہے لیکن وہ حق کو سنتے نہیں ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں بدترین جانوروں سے بھی زیادہ بدتر کہہ دیا تھا، جانوروں سے بھی زیادہ بدتر اللہ تعالیٰ نے انہیں کہہ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، انہیں اب میں نے گمراہ کر دیا تو اب کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور اب انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑے جا رہا ہوں جس میں یہ سر ٹکراتے پھریں گے۔ آیت نمبر 187۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی لا یجلیہا لوقتہا الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتۃ یسألونک کأنک حفی عنہا قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی، آپ ان سے کہیے یہ بات تو میرے پروردگار ہی جانتے ہیں، وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کرے گا، اور یہ آسمانوں اور زمین کا بڑا بھاری حادثہ ہوگا جو یکدم تم پر آن پڑے گا۔ لوگ آپ سے تو یوں پوچھتے ہیں جیسے آپ ہر وقت ان کی ٹو میں لگے ہوئے ہیں۔ ان سے کہیے کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ اب یہاں اس آیت میں ہمیں ظاہر ہوتا ہے، اور جو پوائنٹ ہمیں ملتا ہے وہ ہے کہ قیامت اچانک آ جائے گی۔ قیامت کے اس بڑے حادثے کی بہت سی علامات قرآن پاک میں مذکور ہیں، مثلا زمین میں شدید زلزلے، متواتر جھٹکے آئیں گے، اور انسان حیرت سے پوچھے گا کہ آج اس زمین کو کیا ہو گیا؟ ستارے بے نور ہو جائیں گے، سورج کی بساط لپیٹ دی جائے گی، پہاڑ دنکی ہوئی روئی کی طرح ادھر ادھر اڑنے لگیں گے، اور ایسی بہت سی باتیں یکدم ظاہر ہونے لگیں گی۔ مزید اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتاتے ہیں کہ لوگ آپ سے یہ سوال تو اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے آپ اسی مسئلے کی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں اور اسی کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں اور تلاش کے بعد اس کے علم تک رسائی حاصل کر چکے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے، اور انبیاء علیہ السلام کسی ایسی بات کے پیچھے کبھی بھی نہیں پڑا کرتے جس کا بتلانا اللہ تعالیٰ نے مناسب نہ سمجھا ہو۔ قیامت کا علم متعین تاریخ اور سن کے ساتھ دے دیا جاتا اگر، یا کسی کو اس کی موت کے وقت سے آگاہ کر دیا جاتا، تو اس طرح تو یہ دنیا انسان کے لیے دارالامتحان رہ ہی نہیں سکتی تھی۔ لہٰذا ان باتوں کا کسی نبی تک کو نہ بتلانا مشیت الہی کے عین مطابق ہے، اور لوگوں کو ایسے سوال کرنے بھی نہیں چاہیے بلکہ قیامت کے دن کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ اور آیت نمبر 188۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔
آپ کہہ دیجئے مجھے تو خود اپنے آپ کو بھی نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں، اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت سی بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی کبھی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو محض ایک ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے علم غیب جاننے کے دو فائدے بتلائے ہیں۔ ایک یہ کہ علم غیب جاننے والا اپنے لیے بہت سی بھلائیاں جمع کر سکتا ہے اور بہت سے نقصانات سے بچ سکتا ہے۔ ایسے شخص کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی کیونکہ وہ اس طرح سے تدبیر کر کے اپنے نقصان کو ہٹا سکتا ہے، اس لیے وہ بر وقت یا وقت سے پہلے اس کا علاج سوچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے فرمایا کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے میں تو اپنے لیے بھی کسی نفع نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتا، تو تمہارا یا دوسروں کے نفع نقصان کا کیسے مختار ہو سکتا؟ دوسری بات اس آیت سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جب مجھے اتنا بھی علم غیب حاصل نہیں کہ میں اپنا نفع یا اپنا نقصان سوچ سکوں، تو قیامت کے واقعہ ہونے کے متعلق میں آپ لوگوں کو کیا ہی بتلا سکتا ہوں۔ دور نبوی میں کاہن حضرات لوگوں کو غیب کی خبریں بتلایا کرتے تھے اور اس غرض سے بڑے بڑے لوگ دور دور سے ان کے آستانوں پر آتے اور نذرانے پیش کرتے تھے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غیب کی خبریں بتلانے والے کے پاس جائے اور اس سے کچھ پوچھے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور یہ مسلم کی صحیح حدیث ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں ہونے سے بچائے۔ آیت نمبر 189، هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی بنائی تاکہ اس کے ہاں سکون حاصل کرے، پھر جب کسی مرد نے اپنی بیوی سے صحبت کی تو اسے ہلکا سا حمل ہو گیا جس کے ساتھ وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں اپنے پروردگار سے دعا کرنے لگے اگر تو ہمیں تندرست بچہ عطا کرے تو ہم یقیناً شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ آیت 190، فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ پھر جب اللہ نے انہیں تندرست لڑکا دے دیا تو اللہ کی بخشش میں دوسروں کو شریک بنانے لگے، جبکہ اللہ ایسی چیزوں سے بلند تر ہے جو لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب یہاں پچھلی آیت اور اس آیت کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرد اور عورت کے ہاں اولاد ہونے والی ہوتی ہے، وہ اپنے پروردگار سے دعا کرنے لگتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں صحت مند اور تندرست بچہ عطا کیا تو ہم تیرے شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ انہیں تندرست لڑکا دے دیتا ہے تو وہ اللہ کی بخشش میں دوسروں کو شریک بنانے لگتے ہیں، جبکہ اللہ ایسی چیزوں سے بلند تر ہے جو لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو مشرکین کیا کرتے تھے کہ ان کی عادت تھی کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا تو اس کی سلامتی اور تندرست اور صحیح سالم بچہ پیدا ہونے کے لیے اللہ ہی سے دعائیں کیا کرتے، لیکن جب صحیح سالم بچہ پیدا ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ کے اس عطیہ میں دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے، ان کے نام ایسے رکھ دیتے جن میں شرک پایا جاتا، مثلا عبد الشمس، عبد العزیٰ، عبد المناف وغیرہ، اور نظر نیازیں بھی اپنے دیوی دیوتاؤں کے آستانوں پر چڑھایا کرتے تھے۔ یہ حالت تو دور نبوی کے مشرکین کی تھی، مگر اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دورائیں، آج کے دور کے مشرکین جو خود مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان مشرکوں سے بہت 4 ہاتھ آگے نکل گئے۔ اولاد بھی غیروں سے مانگتے ہیں، حمل کے دوران منتیں بھی، حمل کے دوران دوسرے لوگوں سے جو ہے وہ پڑیاں بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے، اور اس طرح کی چیزیں ہم اپنے ارد گرد بہت دیکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ نظر نیازیں بھی آج کل آستانوں پہ چڑھائی جاتی ہیں اور نام بھی مشرکانہ رکھتے ہیں جیسے پیراں دتا، پیر بخش وغیرہ۔ یہ سب مسلمانوں کے حالات ہیں۔ یہ بات تو چلو مشرکین تک ہی ہم محدود نہیں رکھیں گے، آج کل کے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، بدعات میں گھرے پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں ہونے سے بچائے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت
استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔